أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. میرا خالق سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث نظر کرم خدا را. جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا. جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا. ایسے سخی کا منگتا، غوث الورا کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا. سرکار زم نظر کرم خدا را. دامن پسار در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں. دامن پسار در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں. بٹتا ہے تیرے در سے کونین کا خزانہ. سرکار زمین نظر مل کر پڑھیے. سرکار نظر کرم خدا را. اور دولہا بنے ہیں میرا، میرا بنے ہیں دولہا. شادی رچی ہوئی ہے، میرا بنے ہیں دولہا. شادی رچی ہوئی ہے. سب اولیاء براتی، سب اولیاء براتی
نظر کرم خدا را یہ تیرا کرم ہے یا غوث کہ بلا لیا ہے در پر یہ تیرا کرم ہے یا غوث کہ بلا لیا ہے در پر کہاں روسیا فریدی کہاں آستا تمہارا سرکار نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ حمد و ثناء کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو ماہ ربیع الاول شریف کا آخری جمعہ عطا فرمایا۔ یہ برکت و رحمت والا مہینہ ہم سب کے درمیان سایہ فگن ہے اور چل رہا ہے۔ ان قریب ہی یہ مبارک متبرک مہینہ رخصت ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ایک اور برکتوں والا مہینہ تشریف لائے گا کہ جس مہینے کی نسبت تاجدار اولیاء، سردار اولیاء، مرشد اولیاء، قطب سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حسنی حسینی، الشیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کا مبارک مہینہ ہم سب کے سروں پر ان قریب سایہ فگر ہونے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی خوش قسمتی کرم سے ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی تو نبی پاک علیہ السلام کی نواسوں کا صدقہ کھلاتا ہے، کبھی اللہ ربیع الاول دے کر اپنے محبوب کی خیرات عطا فرماتا ہے، کبھی اللہ سفر کا مہینہ دے کر ولیوں کی خیرات دیتا ہے، تو کبھی اللہ 11ویں کا مہینہ عطا فرما کر غوث پاک کے قدموں کی خیرات اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر موڑ پر اپنے پیاروں کا صدقہ ہمیں نصیب فرماتا ہے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کا مبارک مہینہ ہے، اور صرف بغداد ہی نہیں، صرف پاکستان ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا میں عالم کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ عرب ممالک ہو، عجم ہو، مغربی علاقے ہو، ہر جگہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھا جاتا ہے، ان کے افکار کو، ان کے اقوال کو، ان کے اعمال کو، افعال کو بیان کیا جاتا ہے، اور ٹوٹلی اس مبارک مہینے کی نسبت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال مبارک سے ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک جو ہے وہ چاند کی 11 تاریخ کو آپ دنیا سے پردہ فرما کر تشریف لے گئے۔ اس نسبت کی وجہ سے لوگوں نے آپ کی اس وصال کی تاریخ کو 11ویں کے نام سے منسوب کیا ہے۔ پریشان ہونے والے بار بار اس چیزوں پر پریشان ہوتے ہیں، اس کی آواز بڑھا اس کی، کہ جی وہ 11ویں شریف جو تم مناتے ہو، 11ویں شریف کہاں ہے، قرآن میں 11ویں کہاں ہے اور 12ویں کہاں ہے؟ دیکھیں مسئلہ اصل میں ایسا ہے کہ ایصال ثواب کرنا یہ تو کسی کو اس میں منع نہیں ہے، ہر مسلک والے ایصال ثواب کو تسلیم کرتے ہیں، اور مرنے والوں کے لیے دعائے خیر کرنا، ایصال ثواب کرنا
یہ ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ تو خود اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا حکم ہے۔ رہی یہ بات کہ 12ویں کی 11ویں کی، وہ مسئلہ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جس تاریخ کو اللہ کے پیارے لاڈلے بندے کا انتقال ہوتا ہے، محبت والے اس تاریخ کو منسوب کر کے یاد رکھتے ہیں اور وہ اس کو مشہور فرما دیتے ہیں۔ 11 تاریخ کو چونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، لوگوں نے 11ویں کے نام سے 11ویں والے پیر کے نام سے منسوب کر دیے۔ ورنہ کوئی اگر پریشان ہو کہ 11ویں کہاں ہے، تو میں نے کہا ہم نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ 11ویں قرآن میں موجود ہے۔ ہم اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ 11ویں کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ قرآن پڑھ کر غوث پاک کو ایصال ثوابی ہوتا ہے، غوث پاک کا عرس منایا جاتا ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے قرآن کا درس ہوتا ہے، رسول اللہ کے فرمان پڑھے جاتے ہیں، اور جو ہے دیگر نعت شریف، منقبہ شریف، صاد السلام شریف، یہ تمام چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کا ثواب رسول اللہ کے وسیلے سے ہم حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے اور پھر میرے مصطفیٰ کریم کا بھی حکم مبارک ہے، ٹھیک ہے نا۔ رہی بات 11ویں شریف کی، تو 11 تاریخ کو چونکہ حضور غوث پاک کا وصال ہوا تو اس کو 11ویں منسوب کی ہے، تو حضور غوث پاک 11 کو انتقال کرتے تو 11ویں اس سے منسوب ہو گئی۔ اصل 11ویں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب۔ کیا؟ ایصال ثواب۔ اس کے علاوہ کسی بھی ولی کا عرس ہوتا ہے وہ اس کی وصال کی تاریخ پر ہوتا ہے۔ جس تاریخ کو اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے پردہ فرما کر، اس تاریخ کو اس کا وصال ہوتا ہے۔ اب یہ عرس بناتے بھائی، عرس منانا کہاں سے ثابت ہے کسی کی یادگار؟ بھائی دیکھیں، اگر ہم کسی کی تاریخ یاد نہیں رکھیں گے تو سسٹم جو ہے نا اسلام کا سارا آؤٹ ہو جائے گا۔ سال میں بندے پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن کس وقت کہ جب وہ صاحب مال ہو جائے، نصاب جو چاندی و زکوٰۃ کا شریعت میں لکھا ہے اس کے برابر وہ پہنچ جائے، پورا سال اس کے مال کو ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے کسی سے یہ سنا ہے کہ 365 دن میں روزانہ ہی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے؟ بولو، کبھی نہیں۔ قربانی اللہ کی راہ میں عطا کرتے ہیں، لیکن میں اگر اس ربیع الاول کے مہینے میں قربانی کی نیت سے جانور ذبح کروں تو کیا میری قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کے دن اللہ نے مقرر کیے ہیں، قربانی کے دن اللہ نے مخصوص فرمائے ہیں۔ اس 3 دن کے اندر قربانی ہو سکتی ہے، چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہوتی ہے۔ 10، 11، 12، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے نزدیک قربانی ہوتی ہے۔ اب اگر میں رمضان کے مہینے میں جانور بچڑا پچھاڑ دوں، اور یا پھر جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ چاند دکھیا، بقرعید کا چاند دکھا، میں جانور لے کے آ گیا، 3 تاریخ کو 4 تاریخ کو میں نے قربانی کر دی، تو میری قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا قربانی تمہاری جب ہی ہوگی جب میرے ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کی تھی۔ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، مرضی وہ چلے گی جو میرے پیاروں کی مرضی ہے۔ چونکہ 10 یوم نحر کو، 10 ذی الحجہ کو حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھا تھا، لیکن اللہ نے وعدہ پورا فرما دیا، ان کو ہٹایا، جانور دمبا بھیجا جنت سے، اس کو ذبح کیا۔ 10 تاریخ تھی ذی الحجہ کی، یوم النحر۔ اب قیامت تک کے لیے جو بھی بندہ قربانی کرے گا 9 کو نہیں کر سکتا ہے، 9:30 کو نہیں، 9:45 کو نہیں، پورے 10 کو ہی قربانی کرے گا۔ یہ مقرر ہے نا۔ حج ہے، سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، 8، 9، 10، 11، 12، 5 دن حج ہوتا ہے۔ اب کیا مطلب پورے سال میں بندہ 5 دن حج کرتا رہے گا؟ حج نہیں ہوگا، عمرہ تو ہو جائے گا۔ حج کے دن مخصوص ہیں، تو جب حج کے دن مخصوص ہیں، قربانی کے دن مخصوص ہیں، روزہ تو جب چاہے رکھ لو، لیکن فرض روزہ سال میں 1 مہینے فرض ہے، پورے سال فرض نہیں ہے، نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اگر 11ویں شریف کے مہینے میں، ربیع الثانی کے جماعت الاخر کے مہینے میں، کبھی میں رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے، مصروف تھا، تو وہ فرض روزے میں ابھی رکھ لیتا ہوں، تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ رمضان سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، تو یہ 11ویں میں کون سا رمضان کا فرض کر رہا ہے؟ تو جو اللہ نے مخصوص فرمائے ہیں وہ مخصوص ہے۔ تو جب ہر چیز کے دن قرآن میں، حدیث میں مخصوص ہے، تو عرس کا دن ولی کا مخصوص کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ تم عرس بنا رہے ہو تو ایصال ثواب کرنا، تو ایصال ثواب تو کبھی بھی کر دو۔ میں نے کہا ایصال ثواب کبھی بھی کر دو، تو حج سال میں تو کرتا ہے، جب جائے جب حج کر کے آ جائے، جا کے وہاں سے تو
تو رمضان کے روزے کیوں رکھتا ہے؟ جب چاہے جب روزے رکھ لے. کیوں سال میں زکوٰۃ دیتا ہے؟ جب چاہے جب زکوٰۃ دیتا. پھر ہر معاملے میں اپنی بات ہو تو جی یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو میں نے کہا جب یہ دن اللہ کو فکس کرنا اللہ کا حکم ہے تو کسی دن کی یاد تازہ کرنا یہ بھی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. تو ولی کا جو عرس کا دن ہوتا ہے یہ اس کی یادگار کے طور پر ہوتا ہے. ویسے اگر پورے سال میں جب چاہے جب احسان ثواب کریں کوئی منع نہیں ہے, کوئی پابندی, کوئی دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, کوئی بھی ہو, سب احسان ثواب کو مانتے ہیں, کوئی منع نہیں کرتا. لیکن بات جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ جی تم دن مقرر کیوں کرتے ہو؟ بھائی دن مقرر نہیں کریں گے تو سارا سسٹم, دن مقرر بندوں کی آسانی کے لیے کیا جاتا ہے. اگر گھر میں شادی ہے اور جی وہ دلہن والوں سے پوچھا جائے پہ بارات کب لانی ہے اور دلہن والے کہے جب ٹائم ملے جب آ جانا بارات لے کر, یہ کون سی بھائی بات ہے؟ یہ کون سی تاریخ ہے؟ تاریخ ڈیسائیڈ ہوتی ہے, دونوں طرف سے سارے معاملات ہوتے ہیں, رشتہ داروں کو بتایا جاتا ہے کہ اس دن شادی ہے, اس دن ولیمہ, اس دن یہ فلاں حال کی یا فلاں جگہ کی. یہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہے کہ ولی کا دن عرس مقرر کرتے ہو. تو بھائی یہ تو کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے. تو بھائی یہ نہیں لکھی ہوئی تو مجھے بتاؤ شادی کی تاریخ جو فکس کرتے ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کس نے مقرر فرمایا ہے؟ یہ تو ہماری اپنی منطق ہے. لیکن ہم اس کو غلط نہیں کہتے, یہ لوگوں کی آسانی کے لیے. اب جا کے رشتہ داروں میں جا کے کہہ دو بھائی وہ بیٹے کی شادی ہے, اچھا جی وہ کارڈ ورڈ کہاں ہے, کب کی شادی ہے, بس یہ تو پتہ نہیں, جب ٹائم ملے آ جانا, جب چل لیں گے برات لے کر. یہ بے وقوفی والے سوال ہوتے ہیں, جاہلوں والے. ایک دن مقرر کرنے سے یہ ہوتا کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں ٹائم فلاں جگہ پر فلاں کی شادی ہے, یہ معاملات ہیں, ولیمہ عقیقہ جو بھی معاملات ہیں, اس ٹائم اس جگہ پر آپ کو پہنچنا, اس دن آپ کو پہنچنا ہے. تو یہ آسانی کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ولی کا دن ایک دن اس لیے مقرر کرتے ہیں تاکہ دنیا میں جہاں جہاں غوث پاک کے ماننے والے ٹائم سے بغداد شریف غوث پاک کے مزار پہ پہنچ جائیں. اس لیے ہم دن مقرر کرتے ہیں تاکہ وہ ٹائم سے حاضر ہو کر تمام مریدین غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض حاصل کر سکے اور تمام مل کر اپنے پیر کی جو ہے شادی کا جشن منا سکے. چونکہ یہ عرس جو ہوتا ہے یہ ولی کے لیے شادی کا دن ہوتا ہے. میرے محبوب نے فرمایا کہ جب بندہ مر کے قبر میں جاتا ہے اس کو میرا دیدار ہوتا ہے, اور قبر کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو وقت ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے. دنیا میں کسی کو نصیب ہو نہ ہو, لیکن ہمیں پکا یقین ہے قبر میں جائیں گے مصطفیٰ کریم اپنا والدہا کا چہرہ دکھانے تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ. یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی, پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل, وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل, وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا کہ زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے. اونچی آواز سے بولو, اونچی آواز سے بولو. زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. پہلے ہی قیامت سجی ہے, مصطفیٰ کی زلفیں لے رہے گی, ایک اور قیامت سج رہی ہوگی. زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دوستو بزرگوں, یہ اسلام کے اندر کسی بھی چیز کا دن متعین کرنا, کسی بھی دن چیز کو خاص کرنا, یہ اللہ کا بھی حکم ہے, خود میرے محبوب کا حکم ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے. بات یہ کر رہا تھا کہ بندہ جب مر کے قبر میں جاتا ہے رسول اللہ کا اس کو دیدار ہوتا ہے, سرکار کا وہ دیدار کرتا ہے تو اس کی ساری زندگی بھر کی موت کی تھکاوٹ اللہ دور فرما دیتا ہے, وہ سیٹ اور ریلیکس ہو جاتا ہے, اپنے محبوب کو دیکھتا ہے,
کہ زندگی بھر جن کا کلمہ پڑھا ہو اس محبوب کا چہرہ سامنے ہو تو بندے کی تھکن اتر جاتی ہے، موت کی سختی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے توجہ کیجئے گا، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یہ بندہ جب امتحان قبر کا دے کر میرا دیدار کر کے جب پاس ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ سو جا، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ فرشتے مرنے والے سے کہتے ہیں، جب وہ سوال کے جواب دے دیتا ہے، حضور کا دیدار کر کے فارغ ہوتا ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اور آپ کو پتا کہ شادی کی رات دلہن سوتی نہیں، اس کو اپنے سر کے تاج کا انتظار ہوتا ہے، شوہر کا انتظار ہوتا ہے، دلہن سوتی نہیں۔ اب جملہ نہ جانے میرا کون سمجھے گا، پچھلے جمعے کی تھکاوٹ بھی تو اترنی ہے نا، اونچی آواز سے بولو، اونچی آواز سے سبحان اللہ ذرا۔ سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، تو میں نے کہا ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اور دلہن سوتی نہیں، اسے اپنے شوہر کا انتظار ہوتا ہے، اپنے سر کے تاج کا انتظار ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ دلہن نہیں سوتی ہے، اسے اپنے شوہر کا انتظار ہوتا ہے۔ اور مومن ایمان والا عاشق جب مر کے قبر میں جاتا ہے، ارے وہ سوتا نہیں، اسے اپنے مصطفیٰ کریم کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے۔ ادھر دلہن کو شوہر کا انتظار ہوتا ہے، عاشق کو اپنے مصطفیٰ کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں سو جا ایسے سو جا، تیرے نیچے ہم نے پھولوں کی سیج بچھائی ہے، جنت کا بستر لگایا ہے، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ لیکن زندگی بھر جس محبوب کے انتظار میں آ کے جاگتی رہی، وہ قبر میں کیسے سو سکتی ہے؟ زندگی بھر جن کے بددعا کے چہرے کے چکر میں نیندیں خراب، رات کی نیند گئی چین گوایا دن کا، لوگ تو کھیل سمجھتے ہیں لگانا دل کا۔ لوگوں نے کھیل بنا رکھا دل لگانا۔ اور بھائی کسی سے جب پیار ہو جائے، لیکن میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ پیار محبت اس لیے کرتے ہیں لوگوں سے کہ وہ بڑا خوبصورت ہے، بھائی اس سے میں اس لیے پیار کرتا ہوں، وہ بڑا حسین ہے، بھائی پورا علاقہ میں ڈھونڈ کے آیا ہوں، جیسا تو کوئی ملا نہیں مجھے۔ میں نے کہا تو علاقے میں ڈھونڈ کے آؤ، جیسا نہیں ملا۔ جبریل امین کہتا ساری دنیا میں نے چھان ماری، مصطفیٰ تیرے جیسا مجھے کوئی نہیں ملا۔ تو ایک علاقہ ڈھونڈ گیا، تجھے جیسا نہیں ملا۔ جبریل سے میرے محبوب نے پوچھا بتا جبریل امین، اے جبریل بتا تجھے کہیں میرے جیسا بھی نظر آیا؟ جبریل کہتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها، اے اللہ کے رسول، اللہ کی ساری مشرق و مغرب کو میں نے چھان پٹک کے الٹ پلٹ کے دیکھ لیا ہے، لیکن آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین مجھے آج تک نظر نہیں آیا ہے۔ تو اگر محبت حسن کی علامت ہے کہ کوئی خوبصورت ہے اس سے محبت کرتا ہوں، تو بتا کائنات میں میرے محبوب سے حسین کون ہے؟ وہ تو اتنے حسین ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کمرے میں آتے تو مسکراتے ہیں کہ پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ جس سے تو محبت کرے وہ تو صرف صورت میں حسین ہے، میرے محبوب تو ایسے حسین ہے مسکراؤ تو کمرے روشن ہو جاتے ہیں۔ تو محبت اگر یہ حسن کی علامت ہے تو اس سے محبت کرو جو سب سے زیادہ حسین۔ کوئی بندہ فلاں عالم سے محبت کرتا ہے، کیوں بھائی اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اس کی، بڑا اچھا عالم صاحب ہے، اللہ نے بڑا علم نوازا، بڑی عاجزی، بڑی متقی پرہیزگار ہے، ایسا ہے ویسا ہے، میں اس کے علم کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا اگر تھوڑا علم اس کے پاس آئے تو اس سے محبت کرتا ہے۔ اس محبوب کے بارے میں کیا کہے گا جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، جو کچھ علم تھا اللہ نے سارا میرے محبوب مصطفیٰ تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب ہر چیز کا علم تجھے عطا فرما کر احسان نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، مصطفیٰ اللہ نے تجھے عطا فرما دیا ہے۔ اگر علم سے محبت کرنا یہ ضروری ہے تو اس سے محبت کرو جو کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلاں بندے سے بندہ محبت کرے، کیوں بھائی اس میں فلاں کوالٹی ہے، یہ کوالٹی، وہ کوالٹی، یہ خوبی، وہ خوبی۔ اور بھائی جس سے تو محبت کرتا اس میں چند خوبی ہو سکتی ہے، جتنے بھی نبیوں کے اندر کمال تھے اللہ نے سارے کمال نکال کے میرے نبی میں اللہ نے جمع فرما دیے ہیں۔ ایک نبی کے اندر سارے نبیوں کے کمال رکھے ہیں،
اور ایسے ایسے کمال کہ میرے محبوب آج تشریف لاتے ہیں جابر کے گھر میں، دیکھا آٹا کم ہے، اپنا تھوک مبارک ڈالتے ہیں، 1300 افراد کھا کے چلے جاتے ہیں، 1400 کھا کے چلے جاتے ہیں، 1500 کھا کے چلے جاتے ہیں، 1000 کھا کے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ سالن بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، چند بندوں کی دعوت ہے، میرے محبوب نے پورا غزوہ خندق کے صحابہ کو دعوت دے دی، سارے کھانے آ گئے۔ فرمایا جابر کھانا کتنا ہے؟ آقا 2-3 بندوں کا ہے۔ کہا ہنڈیا میرے پاس لے کر آؤ۔ ہنڈیا پیش کی، اپنا تھوک مبارک ڈالا۔ تیرا محبوب ہے تو تھکوا کے دکھانا تیرے گھر کی ہنڈیا میں اس سے، تو کیا محبتوں کے دعوے کرتا ہے؟ اور محبت اس سے کر کہ جس کا تھوک مبارک برتن میں چلا جائے تو ہزاروں کھا کے چلے جاتے ہیں، لیکن سالن کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ نمک کا، آٹے کا وہ ذائقہ نہیں آتا جو میرے محبوب کے لعاب دہن کا ذائقہ آتا ہے۔ بیر روحا، کنویں خارے پانی کا کنواں، صحابہ بڑے پریشان، اگر پانی میٹھا نہیں ہے، فرمایا اچھا چلو کنویں کے پاس جاتے، کنویں میں جا کر کنویں میں تھوک دیا۔ 1450 سال پہلے کنویں میں تھوکا تھا مدینے آ کر، آج تک بھی اس کنویں کا پانی میٹھا بھی ہے، شہد سے زیادہ میٹھا بھی ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا بھی ہو رہا ہے۔ آج تک اس کا پانی ٹھنڈا بھی ہے، میٹھا بھی ہے، اور اللہ نے مجھ جیسے بدکار کو بھی وہ اس کی زیارت عطا فرمائی۔ میں خود اس کو آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، تب میں اس کو دیکھ رہا تھا، تب میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میرے محبوب تیرا کمال، 1450 سال پہلے جگہ پر تم نے آ کے تھوکا تھا، آج مجھ جیسا بدکار دیکھ رہا ہے کہ پانی ٹھنڈا بھی ہو رہا ہے اور میٹھا بھی ہو رہا ہے۔ کل تک وہ پانی کھارا تھا، لیکن تھوک مبارک جاتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ محبوب کا کمال ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، بات میں یہ کر رہا تھا، اس محبوب سے محبت کرو، اس محبوب سے پیار کرو کہ جس سے خود اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے تم بھی محبت کرو جس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے۔ اور میرے محبوب کی محبت کے بغیر تیری ہر عبادت ناقص ہے، میرے محبوب کی عزت کے بغیر تیری ہر عبادت کامل نہیں، ناقص ہے۔ عبادت اسی کی کامل ہے کہ جس کے دل کے اندر ادب رسول بھی ہے، محبت مصطفیٰ بھی موجود ہے۔ ہماری اہل سنت کی ہر خطاب کا، ہر تقریر کا موضوع یہ ہوتا ہے، اپنے دل میں رسول اللہ کا ادب بٹھاؤ۔ ان لوگوں کے ساتھ کبھی نہ بیٹھو کہ نبی ہماری طرح ہے، ہم بھی کھاتے نبی بھی کھاتے، نہ 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 نہ، نبی کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی خود فرماتے ہیں میں سوتا ہوں تو مجھے اللہ کھلا پلا دیتا ہے۔ یطعمنی ربی ویسقینی، فرمایا کہ میں سوتا ہوں تو مجھے اللہ کھلاتا، اللہ پلاتا ہے، نبی کو کھانے کی ضرورت نہیں۔ نبی نور تھے تو کھاتے کیوں تھے؟ اور میں نے کہا تجھے سکھانے کے لیے نبی نے کھایا ہے۔ نبی نہیں کھاتے تجھے کھانا کون سکھاتا؟ نبی نہیں پیتے تجھے پینا کون سکھاتا؟ نور تھے، بالکل تھے، کھانے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ خود کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کھلاتا، اللہ پلاتا ہے، میں بھوکا سوتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کا مالک اللہ ہے، تو اپنی فکر کر۔ لیکن کھایا کیوں؟ اس لیے تاکہ نبی امت کا استاد ہوتا، استاد کرے گا تو امت شاگردوں کو سمجھ میں آئے گا استاد کر کیا رہا ہے۔ نور تھے تو سوتے کیوں تھے؟ نور تھے تو کھاتے کیوں تھے؟ میں نے کہا تجھے میرے نبی کا کھانا چبھ رہا ہے کیا؟ کھاتے کیوں تھے؟ تجھے کیا کھاتے کیوں تھے؟ منوس آدمی، تجھے سکھانے کے لیے کھایا ہے، کھاتے کیوں تھے؟ تجھے کیا لینا؟ اللہ کھلانے والا ہے۔ آج تو بھی اگر کھا رہا ہے تو کملی والے مصطفیٰ کا صدقہ کھا رہا ہے۔ کوئی دنیا میں اس چیز کا منع نہیں کر سکتا ہے۔ ہر اللہ کی مخلوق کملی والے آقا کے قدموں کی خیرات کھا رہی ہے، مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہمیں اللہ نصیب فرما رہا ہے۔ کوئی مانتا ہے بڑا خوش نصیب، نہیں مانتا نہیں۔ بھائی نبی تو نور تھے تو کھاتے کیوں تھے؟ ابے میں نے کہا بھائی اللہ کا قرآن پڑھ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لکڑی بھی کھاتی ہے۔ کیا؟ لکڑی۔ وہ کہے گا لکڑی کہاں سے کھاتی ہے؟ یہ کہاں لکھا؟ میں نے کہا قرآن کا 9واں سپارہ پڑھ، 16واں سپارہ پڑھ۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا نا، جادوگر سامنے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا سارے جادوگر کھا گیا اور سارے سانپ کھا گیا۔ کتنے سانپ تھے؟ کسی نے 40,000 لکھا، کسی نے 80,000 لکھا، کسی نے 20,000 لکھا۔ موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ ڈنڈا جب جادوگروں نے سانپ پھینکے نا، موسیٰ نے ڈنڈا پھینکا، اس ڈنڈا سارے سانپ کھا گیا۔ اور میں نے کہا بتا ڈنڈے نے سانپ کیسے کھا لیا؟ کہنے لگا یہ تو اللہ کی قدرت تھی۔ سنیو جاگ کے بیٹھنا، نبی نور تھے تو کھاتے کیوں تھے؟ میں نے کہا موسیٰ نے ڈنڈا پھینکا، جادوگروں کے سارے سانپ موسیٰ کا ڈنڈا کھا گیا، لکڑی کیسے کھا گئی؟ تو مولوی کہتا یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ لکڑی نے کھا لی ہے۔
اور میں نے کہا عقل کے اندھے، اللہ لکڑی کو کھلا سکتا ہے، اپنے مصطفیٰ کو کیوں نہیں کھلا سکتا ہے؟ وہ لکڑی کو کھلانے پر قادر ہے، جس محبوب کو اپنے نور سے بنایا اس کو کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے؟ تو میرے دوست بزرگوں، نور اپنی جگہ، بشر اپنی جگہ ہے۔ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا ہے جڑے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا رخ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ہے۔ کائنات ساری جا کے چھان مارو، کوئی مانتا تو نہیں مانے، نہیں مانتا نہیں مانے، مجھے نہیں، لیکن میں جبریل امین کی بات کرتا ہوں۔ حضرت جبریل فرشتوں کا سردار خود کہتا ہے قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، میں نے اللہ کی ساری زمین کو الٹ پلٹ کے دیکھ لیا ہے، ساری دنیا چھان کے میں آ گیا ہوں، لیکن مجھے حضور جیسا کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ اور یہی بات میرے امام سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب میری نگاہوں میں، آپ تو ناراض ہو جاتے ہیں، ایک جمعہ چھٹی کر کے بیٹھ جاتا ہوں میں تو یار، بولے تو صحیح نہ اسی آواز سے سبحان اللہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا کوئی نہیں، کوئی جیسے، آپ جا کے پڑھو ہاتھ اٹھا کے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں، کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا، ارباب نظر تو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا، جس کو فخر ہے صرف وہ پڑھے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی محبت عطا فرمائے، حضور کا پیار عطا فرمائے، میرے محبوب کی لذت عشق مصطفیٰ میں زندگی عطا فرمائے، اس کی عشق میں اللہ موت عطا فرمائے، اور اسی عشق کے اندر قبر میں حضور کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی عشق و مستی میں حشر میں آنے کی توفیق دے، اور اسی عشق و مستی میں جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔